بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کر لو۔ اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو، نماز ادا کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ جو بندہ اللہ کے آگے گردنیں جھکا لیتا ہے، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو اٹھو، نوافل بھی ادا کرو اور فرض نماز بھی ادا کرو۔ تو فرض نماز کے بعد اللہ کے ناموں کا ذکر کیا کرو۔ یا قدوس ہو، جو یا قدوس ہو کا ذکر کرتا رہتا ہے تھکاوٹ سے دور رہتا ہے۔ تو دوستو برخوردارو، جب اللہ کے آگے گردنیں جھکا لیں تو پھر صبح اٹھ کر جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر ورزش کی طرف لگ جائیں، کام کاج کی طرف لگ جائیں۔ تو یا قدوسوں کا ذکر بھی کرتے رہیں تو پھر تھکاوٹ رہتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا قدوسوں کا ذکر کیا کرو، پھر تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تو تندرست و توانا رہنا ہے تو نماز بھی ادا کرنی پڑنی ہے، تو اللہ کا ذکر بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو دوستو، نماز کے بعد دوسروں کے لیے دعا کیا کرو۔ کچھ دوستوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، جو کسی کو چاہتے ہیں نا، اس کے لیے دعا ہو تو خوش ہوتے ہیں۔ تو سب کے لیے کہتا ہوں دعا کرو۔ سیاستدان بھی جتنے ہیں ان کے لیے دعا بند ہے؟ بھائی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ ان کو بیمار ہیں، اگر ان کو پریشانی ہے تو ان کے لیے دعا کرو۔ جب سب کے لیے دعا ہوگی تو آپ کے دل میں کیوں پریشانی آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نواز شریف کے بھی پلیٹ کپ جو بھی اس کو پریشانی ہے، اللہ اس کی دور کرے۔ تو جب عمران خان بھی کہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان کو پریشانی ہے، اس کے لیے دعا کرو، تو کچھ کے ذہن میں اتنا صدر کینہ بغض ہوتا ہے کہ وہ سن کر ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں اس کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ کیوں بھائی؟ سب اللہ کے بندے ہیں۔ جو کسی پریشانی میں پھنسا ہے، کسی بیماری میں پھنسا ہے، کوئی اس کو الجھن ہے، یا وہ غریبوں کا گلا نچوڑ رہے ہیں، غریبوں کو تباہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے دعا بند ہے؟ سب کے لیے دوستو دعا کرو۔ ان کے لیے دعا یہ ہوگی کہ وہ غریبوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو دوستو حسد اور کینے سے باہر نکلو۔ تو اس لیے صحت خراب ہے، عموماً پریشان، معدے پریشان، ذہن پریشان، جسم پریشان۔ کیوں کہ جب وہ کسی کا نام ہی سنتے ہیں تو اندر سے ان حسد اور کینے بغض اور باہر آ جاتے ہیں۔ تو جب دعا بھی کوئی کرنے لگتا ہے تو اس کو کیوں دعا کیا اس کے لیے؟ ان کو تو اللہ نے تو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اور دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب طائف میں اتنے پتھر لگائے کہ نالین پاک خون سے جڑ گئے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا یا رسول اللہ آپ حکم کریں ان کو پہاڑوں کے درمیان فنا کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بدعا کی، کہا ان کو بھی رہنے دیں، ان کی نسلوں سے بھی جو بچے گا نا وہ پھر مسلمان ہو جائے گا۔ تو دوستو، حسد کینہ اتنا ہی دل میں بٹھا لو گے تو کسی کے متعلق حسد کینہ بٹھا لو گے تو اس کو کیا ہوگا؟
اگر عمران خان جیل میں ہے تو تم اسد کی نے بغض ذہن میں رکھی رکھو گے عمران خان کیا کیا جانا ہے؟ وہ بربادی تو اپنے جسم کی کر رہے ہو، اس لیے ریلیکس ہو جاؤ۔ تو سب کے لیے دعا کرو، جو بھی کسی میں خامی ہے یا اللہ اس کی دور کر دے۔ فلک نے ان کو، علامہ اقبال کیا ارشاد فرماتے ہیں، غور کیا کرو اللہ کے نیک بندوں کی باتیں۔ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں کہ روشن بندہ پروری کیا ہے۔ دوستو برخوردارو، دل کو صاف کرو۔ ایک دوست کو، شاگرد کو، ایک پارک میں اس کو کہا سب کے لیے جب دعا کرو، تو وہ بیٹا کہتا ہے کس کے لیے دعا کرو؟ اس نے مجھے 11 لاکھ روپیہ دینا ہے، اس کے لیے آپ جی کہہ رہے ہیں دعا کرو۔ تو کیا چلو ٹھیک ہے، رہنے دو، جیسے جی چاہتا ہے اس سے 11 لاکھ روپیہ لے لو، گلما پکڑو، اس کو گولیاں چلاؤ، لڑائی کرو، جھگڑا کرو، لے لو۔ تو پھر جب بات بڑھے گی تو 3 لاکھ روپیہ اور اوپر لگ جائے گا، کچہریوں میں جاؤ گی۔ تو پھر اس کو بات سمجھ آئی، تو کیا اگر اس کے لیے دعا کرو گے کہ یا اللہ اس کو پیسے دے، یا اللہ اس کا کاروبار چلا، تو جب اس کا کاروبار چلے تو پھر دعا کر یا اللہ اس کو یہ بھی توفیق دے کہ میرے پیسے واپس کر دے۔ تو پھر اس کو بات میں سمجھ آئی اس کی، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ تو اب اللہ کی مہربانی سے اس کو پیسے تھوڑے تھوڑے وہ واپس دے رہا ہے۔ اگلے دن مجھے وہ کہہ رہا تھا اس نے 3-4 لاکھ روپیہ واپس کر دیا۔ تو دوستو برخوردارو، حسد اور کینے میں اتنے ہی آگے نہ بڑھ جاؤ کہ اپنے جسم کی خرابی کر لو۔ تو اٹھو، سب کے لیے، دوستوں کے لیے دعا کیا کرو، یا اللہ یہ صحت مند رہیں اور ورزش کرے۔ تو جو سیاستدان ہمارے خراب ہیں، یا اللہ ان کو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے چن لے۔ تو جس کو یا اللہ تو نے ہمیں کسی کو کم ہی پتے ہیں، بالکل بھی پتے سے بغیر ہیں، لیکن تو سب جانتا ہے نا، جس سے کام لینا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے یا اللہ۔ تو تاکہ ہماری صحتیں بھی خراب ہونے سے بچ جائیں اور تندرستی اور توانا رہے۔ بات لمبی ہو گئی ہے، تو دوستوں کو سمجھانے کے لیے پھر کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یا اللہ سب سیاستدانوں کو ہدایت بھی دے۔ تو اس وقت یا اللہ پاک عمران خان صاحب پریشان میں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اچھے کام کرنے اور ملک کے لیے، پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے، تو سب خرابیوں ہم ان کی جو کسی کے بھی ذہن میں ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، چھوڑ، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، اپنے طرف دیکھو، ہم کیا ہیں۔ اپنی طرف جب دیکھو گے پھر پتہ چلے گا کہ دوسرا کیا ہے، دوسرے کو لے کر ہی زندگی گزارنی ہے۔ تو یا اللہ عمران خان کو پریشانی ہے اس وقت، نواز شریف کو بھی پریشانی ہے، اس کی بھی پریشانی دور کر، نواز شریف کی بھی پریشانی دور کر، اور جو بہتر ہے اس کو لے آ۔ اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔